الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مقابل له ولا منازر له ولا مكازم له ولا مبارز له لا مثال له ولا نذير له ولا مثيل له ولا مثل له لا ند له ولا جد له ولا شبه له ولا شبيه له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا وأكرمنا وأنورنا وأحسننا وأطيبنا وعالانا وأولانا وأزكانا واتقانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه واتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسبوا قبل أن تحاسبوا وموتوا قبل أن تموتوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند صدمة الأولى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم سامعین کرام، عزیز دوستوں اور بزرگوں اور پس پردہ بیٹھی ہوئی اسلامی محترمہ مائیں اور بہنیں، اس وقت آپ کے سامنے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید سے مختلف جگہوں سے 3 آیتوں کا انتخاب کیا ہے.
جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور مجھ سے پیش رو قاری قرآن حافظ سفیان صاحب نے بھی انہی آیتوں میں سے ایک پورا رکوع تلاوت کیا ہے۔ نبی پاک سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مبارک حدیثوں میں سے 3 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اس وقت انسانیت ایک عجیب دور سے گزر رہی ہے۔ تکالیف اور مصائب کا ایک پہاڑ انسانوں پر ٹوٹا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہر کوئی کسی نہ کسی لائن سے پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے، حیران ہے، رنج و غم میں مبتلا ہے۔ فرحت اور مسرت اکثر کے چہروں سے اڑ چکی ہے۔ راحت اور اطمینان اکثر کی زندگی سے دور ہو چکی ہے۔ انسانیت ایک عجیب دور سے گزر رہی ہے۔ حالات آپ روزانہ سن رہے ہیں، دن بدن ایسا لگ رہا ہے کہ اب دنیا عنقریب فنا ہو جائے گی۔ فناحیت کے لیے اور دنیا کے ختم ہونے کے ہر پیترے روزانہ آزمائے جا رہے ہیں۔ ایسے میں انسانوں کا جینا ایک دشوار ہو گیا۔ مشکلیاں ہر قدم پر ہمارے سامنے آ رہی ہیں، لیکن یہ عام انسانوں کی بات ہو سکتی ہے، ہم ان میں سے خاص ہے اور ہمیں مسلمان کہا جاتا ہے۔ چاہے کتنے بھی کٹھن حالات ہوں، چاہے کتنی بھی مصیبتیں ہوں، چاہے کتنی بھی پریشانیاں ہوں، کتنی بھی الجھنیں ہوں، لیکن ہمارا یقین ہے کہ اس کے پیچھے اللہ ہے۔ ہم اپنے اللہ سے تعلق جوڑے رکھیں، ہم اللہ سے وابستگی رکھیں۔ ہم سے پہلے بڑے بڑے انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، اور آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ بیان کرتے کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ حضور آج ہمارے سامنے ان کے واقعات بیان کر رہے ہیں، اور میں اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہوں کہ حضور ہمیں بیان کر رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے کہ ان کی قوموں نے ان کو گالی گلوچ سے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اس سے بڑھ کر تکالیف کے ایک پہاڑ ان پر توڑے، یہاں تک کہ ان کے جسموں سے خون بہنے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ بعض تو وہ انبیاء کرام گزرے ہیں کہ ان کی قوموں نے ان کے سر پر آرے رکھے اور 2 پارٹ میں ان کو تقسیم کر دیا۔ ان کی قوم کے لوگوں نے ہی اپنے وقت کے نبی کو ذبح کیا، قتل کیا، اور قرآن کی کئی آیتیں اس کی گواہی دیتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود انبیاء کرام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے رب سے فریاد کرتے رہے، ان قومی لا یعلمون، اے میرے اللہ ہماری قوم ایسی ہے کہ وہ ہمیں جانتی نہیں ہے، وہ ہمیں پہچانتی نہیں ہے۔ ان کے لیے 10 بددعا کے ہاتھ اٹھا لیے اور بد دعائیں کر دی، ایسا نہیں، بلکہ یہ کہا ان قومی لا یعلمون، اے میرے اللہ میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے۔
مجھ سے واقف نہیں ہے، تو ان مصائب میں سے تو آج 1% بھی ہم پر مصیبتیں نہیں ہیں، اور ایک نبی بھی نعوذ باللہ من ذالک ایسا نہیں گزرا کہ جس نبی نے اللہ کے حق کو پہنچانے میں کمی کی ہو یا کوئی کوتاہی کی ہو۔ ہر پیغمبر نے پورا پورا حق ادا کیا ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے، چھوٹے بچے جب مکتب میں پڑھنے جاتے ہیں تو اس کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھایا جاتا ہے، اس میں وہ پڑھتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ یہاں ہم ایمان کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ کی ذات پر بھی، اللہ کے تمام فرشتوں پر بھی، اور اللہ کی تمام نازل کردہ کتابوں پر بھی، اور ساتھ ساتھ میں کہتے ہیں کہ اللہ کے تمام مبعوث کردہ تمام پیغمبروں اور تمام رسولوں پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ ایمان یہی ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے وقت میں کما حق کہوں اللہ کے احکامات اپنی قوم تک پہنچائے، چاہے راستے میں روڑے بنے، چاہے انہیں تکالیف دی گئیں، چاہے انہیں ذبح کیا گیا، چاہے انہیں آروں سے کاٹ دیا گیا، چاہے ان پر کتنے ہی ظلم و ستم کیے گئے، لیکن انہوں نے پیچھے ہٹ نہیں کی، صبر کا دامن تھامے رہے، صبر کو ہمیشہ مضبوط پکڑے۔ آج جو آیت آپ کے حافظ صاحب پڑھ رہے تھے وہ قرآن کریم کے دوسرے پارے کی آیتیں ہیں، جس میں کہا جا رہا تھا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد طلب کرو صبر سے اور نماز کے ذریعے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو تم خود بھی صبر کرو اور ایک دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کیا کرو۔ خود اکیلے صبر کا دامن مت تھامے رہو، بلکہ دوسروں کو بھی یہ بات پہنچایا کرو۔ جب بھی کوئی تکلیف میں آیا، کوئی مصیبت میں آیا، کوئی جو ہے بیچارہ کسی چیز کا شکار ہو گیا، قرض میں اتنا ڈوب گیا، لوگوں نے اس کا مال ہڑپ کر لیا، اس کا دیوالیہ پھک گیا، اس کو تانے مت دو، اس کو صبر کی تلقین کیا کرو۔ کسی کی بیٹیوں کو طلاق ہو گئی تو اس کو تانے مت دیا کرو، اس کو برا بھلا مت کیا کرو، اس کے گھر کو برا مت کہو کہ اس کے گھرانے کی لڑکیاں تو گھر نہیں چلاتی، بلکہ اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کے اس کو تلقین صبر کی کیا کرو۔ ہم تو یہ کہہ رہے کہ صبر کر، اس اللہ سے مانگ جس نے پوری کائنات بنائی ہے، اس رب سے سوال کر جو رب سب کی فریادیں سنتا ہے۔ اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا تھا یا بنیا، اے بچے، اے لڑکے، میری بات سن، کچھ کلمات میں تجھے دیتا ہوں وہ یاد کر لے۔ سمجھے؟ وہاں ایک بات کہی تھی اذا سألت فاسأل اللہ، جب تجھے سوال کرنا ہو، مانگنا ہو، تجھے ہاتھ اٹھانا ہو تو رب کے سامنے ہاتھ اٹھایا کر۔ آج جب حالات آتے ہیں ہم غیب پر نگاہ کے بجائے جیب پر نظر رکھتے ہیں، کس سیٹھ کا جیب گرم ہے اس کے پاس فریاد کریں گے، وہ ہماری فریاد کو سنے گا۔ فلانے کے پاس چلے جاؤ، فلانے کے پاس چلے جاؤ، فلانے کے پاس چلے جاؤ، لیکن جو اللہ اس فلانے کے دل کو نرم کرتا ہے، اس کو تیری طرف توجہ کرے گا، اس رب کو ہی لوگ فراموش کر دیتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا اور مولا ہمیں یہ تعلیم دیتے اذا سألت فاسأل اللہ، تجھے جب سوال کرنا ہو تو اس اللہ سے ہی کیا کر۔ فیروز کیا دے دیتا ہے، سیٹھ کیا دے دیتا ہے، اس اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ اور 2 رکعت نماز پڑھ کے دعائیں کیا کر، اللہ تیری فریاد کو پہنچ جائے گا۔ اور میں بزرگوں کا عمل بھی دیتا ہوں، آپ کو بھی دے دیتا ہوں،
ہو سکتا ہے کوئی بیچارہ پریشان ہو، اس کا کام بن جائے۔ جب بھی کوئی حاجت ہو، کوئی بھی ضرورت ہو، کسی بھی پریشانی میں آپ مبتلا ہو، کیسی بھی الجھنیں آئی ہو، کتنا بھی بڑا ٹینشن ہو، ایک بات یاد رکھیں کہ ان ٹینشنوں کو ڈالنے والا، الجھنوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اس اللہ کے سامنے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھو۔ دونوں رکعت میں ایسا عمل کرو۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو، پھر دوسری رکعت پڑھی، اس میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو، اور اس نماز کے مکمل کرنے کے بعد چند منٹ توجہ اللہ، رب کی طرف رجوع کر کے انابت اللہ کرتے ہوئے، حقیقی اپنے رب کو مانتے ہوئے اور اس کی ذات پر یقین اور توکل کرتے ہوئے، آپ اس سے فریاد کرتے ہوئے اپنے آنسو بہائیے، روئیے، گڑ گڑائے، بخدا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ تمہاری ضرورت کو پورا کر دے گا۔ لیکن یہ عمل تو کرے۔ ہم لاکھوں لوگوں کے گھر کے چکر مارتے ہیں، لیکن ایک در کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تجھے مانگنا ہو، ہاتھ اٹھانے ہو، جب فریاد کرنی ہو، دعائیں کرنی ہو، تو ایک در ہے، اس کو پکڑ لے، تیرا کام ہو جائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، کسی غیروں کے پاس مت ہاتھ اٹھاؤ، کسی اور پتھروں کے سامنے، درختوں کے سامنے، سورج کے سامنے، یا دیگر دنیا کی کسی اشیاء کے سامنے ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ ہاتھ اٹھانے ہو تو ایک رب کے سامنے اٹھاؤ، اور وہاں اپنی فریاد کو تم پوری سناؤ۔ خدا کی قسم اللہ تمہاری فریاد کو پہنچتا ہے۔ اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، رب کہتا ہے کہ میرے پیغمبر، اے میرے رسول، آپ کے پاس کوئی میرے متعلق پوچھنے کے لیے آیا کرے، میرے لیے پوچھے کہ میرا اللہ کہاں ہے، میرا اللہ کہاں ہے، میرا اللہ کہاں ہے، اسے کہہ دیجئے کہ انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اس کا وہ اللہ ہوں کہ جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اس سے جو ہے پکارنے والے، انہوں نے اپنے کام کروا لیے، لیکن آج تک ہم اسلام پر 40 سال ہمارے گزر گئے، 50 سال گزر گئے، لیکن ایسا یقین ہم نہیں بنا پائے۔ ایک مرتبہ ایک ملک پر مسلمانوں نے ظلم ڈھا دیا، اس وقت کے مسلمانوں نے۔ بادشاہ کے خاندان کا ایک فرد تھا، اس نے دیکھا کہ بہت ظلم ڈھایا ہے۔ اس نے کہا کہ ان مسلمانوں کا رب کون ہے، کون اللہ ہے جس کے پاس جا کے میں فریاد کروں۔ جیسے مانگرول کا کوئی آدمی ہمیں پریشان کرے گا تو ہم تلاش کریں گے کہ بھئی یہاں سماج کا پرمکھ کون ہے، یہاں کا پٹیل کون ہے، یہاں کا سرپنچ کون ہے، یہاں کا بڑا وڈیل کون ہے، جس کو یہ کہیں گے تو یہ لوگ ہماری فریاد کو جو ہے سنیں گے۔ ان کا کہ یہ ہمیشہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، تو ان کا اللہ جو ہے اوپر ہے، یہ غیر مسلم تھا۔ اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مطلق جملہ کا ہے کہ جو بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ مسلمان پکارتا ہے، صرف مسلمان کی نہیں سنتا ہوں، صرف ان ایمان والوں کی نہیں سنتا ہوں۔ آپ علماء سے پوچھ لیجئے، حفاظ سے پوچھیں کہ یہ آیت قرآن کریم کی ہے، اور اس میں صاف کہا ہے کہ جو بھی مجھ سے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، چاہے کوئی بھی ہو۔ یہ مشرک تھا، یہ کافر تھا، یہ اللہ کو مانتا نہیں تھا، لیکن مسلمانوں نے پریشان کیا تھا۔ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا، بہت دور گیا، اوپر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا کہ یہاں سے ان کا آسمان قریب ہے تو وہاں اللہ ہوگا، وہ میری فریاد کو سنے گا۔ رات کو یہ چڑھا ہے،
رات بھر روتے روتے اس نے فریاد کی، اے مسلمانوں کے اللہ، اے فلاں کے اللہ، اے فلاں کے اللہ، تیرے بندوں نے، تیرے ماننے والوں نے ہماری بستی پر ظلم کیا ہے، صبح کا سورج نہیں ہوگا اس سے پہلے مسلمانوں کی کایا پلٹ دی گئی۔ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ، مجھے پکارو تو صحیح، میں پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہوں۔ آج ضرورت ہے، ہر کوئی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ آپ تو مانگرول کے باشندے ہیں اور بڑی عمر کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، دعوت و تبلیغ سے بھی بڑی وابستگی ہے آپ لوگوں کی، اکثریت اور میجورٹی آپ کے علاقے کی دعوت و تبلیغ سے وابستگی والی ہے۔ آپ نے اپنے اکابر کو دیکھا ہوگا، یہاں کے بڑی عمر کے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ مسجدوں میں تہجد کے وقت پہنچ جایا کرتے تھے اور اپنی مسجدوں میں ان کی دعاؤں کی آواز گونجتی تھی۔ لیکن آج مسجدیں کوری ہے، آج عالی شان مسجدیں بنا دی گئی ہیں، لاکھوں کروڑوں کے بجٹ پر مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، لیکن مسجد میں ایک آدمی بھی رونے والا نہیں ہے۔ اور باہر بیٹھے بیٹھے اخبار پڑھیں گے، હવે કોની હુકુમત આવશે, આના પછી 2024માં કોનું પલ્લો ભારી થશે, આપ આવશે, ભાજપ આવશે, ફલા આવશે, કોણ આવશે, એ જ કરશે। એ આપણું કંઈ કરવાનું છે? કોઈ હુકુમત વાલા હમારા ભલા કર દેગા? ہمارا بھلا، ہمارا برا، ہمارا خیر، ہمارا بد، ہماری خیریت اور ہماری شرارت، یہ سب جو ہے اوپر والے کے قبضے میں۔ اس رب کے ساتھ تعلق رکھیں۔ پہلے مسجدیں گونج رہی تھی، ہم نے اپنے پاٹن میں دیکھا ہے، جہاں مسجدوں میں چھوٹے چھوٹے گوکھلے سسٹم کی جگہ بنائی گئی، جہاں بڑی بڑی عمر کے لوگ اس گوکھلے میں چلے جاتے تھے، اس جو ہے چھوٹی سی جگہ میں چلے جاتے تھے جو خانقاہ نما تھی۔ آپ کی جامع مسجد کیوں اتنے بیم بنائے گئے، کیوں اتنی چھوٹی چھوٹی جگہ وہاں بنائی گئی؟ تو اس میں لوگ چلے جاتے تھے، تنہائی میں دعائیں کرتے تھے، اپنے رب کو منواتے تھے۔ اور آج کا مسلمان، اس کی تنہائی اب تنہائی رہی نہیں، اب تنہا اکیلا بھی ہو تو موبائل نے اس کو برباد کر دیا ہے۔ اب جہاں کمرے میں اکیلا ہے، میں باہر بیٹھے بیٹھے فلم دیکھوں گا، پوری دنیا مجھے دیکھے گی، ارے رے رے یہ صاحب بھی فلم دیکھ رہے ہیں، یہ بھی اسٹوری دیکھ رہے ہیں، یہ بھی کلپیں دیکھ رہے ہیں، یہ بھی فلاں دیکھ رہے ہیں، لیکن بند کمرے میں اب کون دیکھ رہا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ سمجھے؟ اس لیے بند کمرے میں اب تنہائی نہیں رہی۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے، مولانا رات کو نیند نہیں آتی ہے۔ میں نے کہا تیرا ایک علاج ہے، رات جب ہو جائے تیرا موبائل میرے پاس جمع کر دے، تجھے آٹومیٹک نیند آ جائے گی۔ موبائل بازو میں پڑا ہے، ہاتھ میں کھجلی آتی ہے، بس اس میں انگلیاں مارتے رہتا ہے اور اس کو رات بھر نیند نہیں آتی، فجر کی نماز میں کوئی حاضری نہیں دے رہا۔ اس لیے جب بھی فریاد کرنی ہو اپنے اللہ سے کریں، اپنے اللہ سے مانگے۔ یہاں سے میں نے بات کہی تھی، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ آقا مدنی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تجھے مدد طلب کرنی ہو، تجھے اگر استعانت طلب کرنی ہو، اگر تجھے کوئی ہیلپ چاہیے تو تو کہاں فریاد کرے گا؟ فاستعن باللہ، تو اللہ سے فریاد کرے گا، اس سے مدد طلب کرے گا۔ پانچوں وقت نماز پڑھتے تو بڑا بھلا ہے، اور پانچوں وقت کی ہر رکعت میں آپ ایک سورت پڑھتے ہیں جس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ زبان زد ہے، ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے، ہمارے بوڑھوں کو بھی یاد ہے، ہمارے جوانوں کو بھی یاد ہے، پسے پردہ بیٹھی مائیں بہنیں ہیں ان کو بھی یہ سورت یاد ہے، اور آپ ہر وقت اس آیت میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مرتے دم تک تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے، اور اب ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور مرتے دم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے رہیں گے۔ پانچوں وقت کی ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں تو یہ اقرار کرتا ہے، یہ اعتماد پیدا کرتا ہے، رب سے وعدہ کرتا ہے، معاہدہ کرتا ہے، لیکن نماز پوری ہونے کے بعد تیرے معاہدوں پر تو پانی پھیر دیتا ہے، غیر اللہ سے باتیں کرتا ہے۔
غیر اللہ کی منتیں مانتا ہے، غیر اللہ کے نام پر جو ہے ملیدیں چڑھاتا ہے، غیر اللہ کے نام پر نیاز کرتا ہے، غیر اللہ کے سامنے فریاد کرتا ہے، ان کے سامنے ڈائریکٹ دعائیں کر رہا ہے، سچے دل سے اللہ سے مانگ کر دیکھو، انشاءاللہ وہ تمہارا بیڑا پار کر دے گا۔ یہ کرو نہیں، یہ منتر پڑھو نہیں، یہ کرو نہیں، ایسے جادوگر لوگ بھی آ گئے دنیا میں جو یوں چپیا منہ میں پیٹ میں ڈالتے ہو، نکال کے دکھاتے ہو کو کرشمہ ہو گیا، حضرت کے ہاتھ میں کرامت ہے، یہ علاج کر دیتے ہیں، اور پھر شرکیہ کلمات بھی بکتے ہیں، فلاں باپو کے پاس گئے تو اچھا ہو گیا، اللہ نے اچھا نہیں کیا، تو پھر غیروں میں ہم میں فرق کیا رہتا ہے؟ وہ لوگ بھی کہتے ہیں ہماری فلاں مندر پر گئے تو وہاں ہماری فریاد پوری ہو گئی، فلاں سادھو کے پاس گئے تو وہاں ہمارا کام ہو گیا، فلاں کے پاس گئے تو انہوں نے ہمارا کام کر دیا۔ اور مسلمان بھی وہی کہہ رہا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھایا ہے، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب مانگنا ہو تو اسی اللہ سے مانگنا، اور جب سوال تجھے کرنا ہو تو اسی اللہ سے کرنا، اور مدد طلب کرنی ہو تو اسی اللہ سے کرنی۔ اور پھر آگے بہت بہترین بات بتائی جو میرے موضوع میں اوپر میں نے آپ کو سمجھائی، تو پھر وہ اس کا سہارا لے لیتا ہوں، ورنہ موضوع میرے صبر پر چل رہا تھا، لیکن آگے ایک بات آقا مدنی علیہ السلام نے سمجھائی ہے تو وہ آپ کے فائدے کے لیے بیان کر دیتا ہوں۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، اور اگر یہ پوری قوم، یہ پوری جماعت، یہ تمام انسانیت، یہ تمام مخلوق، یہ تمام جنات، یہ تمام فرشتے، پوری کائنات کی سپر پاور طاقتیں وہ جمع ہو جائیں، اکٹھا ہو جائیں، ایک عزم کر لے، ایک ارادہ کر لے کہ تجھے کسی چیز سے فائدہ پہنچائے، بخدا وہ تجھے فائدہ پہنچا نہیں سکتے جب تک کہ اللہ تجھے فائدہ پہنچانا نہ چاہے۔ کون سی جماعت 2024 میں آئے گی تمہارے فائدے لائق ہوگی؟ کون سا گروہ تمہارے لیے فائدے لائق ہوگا؟ یہ چرچے چھوڑ دو، یہ یقین بناؤ کہ جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کا ہو جائے گا۔ پھر کائنات اگر ایک طرف ہو گئی تو تنہے تنہا ایک طرف ہوگا، وہ تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور آگے حضور نے فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اگر یہ پوری جماعت، یہ تمام کائنات کی تمام اشیاء اور کائنات کی تمام مخلوق، فرشتے بھی شامل کر لو، جنات بھی شامل کر لو، انسانیت بھی شامل کر لو، درندے بھی شامل کر لو، چرین پرند بھی شامل کر لو، اور میں تو کہتا ہوں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ شامل کر لو، اگر وہ سب مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، میرا اللہ کی ذات پر یقین ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ لَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، کہ تجھے ایک ذرہ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں مگر یہ کہ اللہ نے تجھے نقصان پہنچانا چاہا ہو۔ جو اللہ چاہے تو خیر پہنچتی ہے، جو اللہ چاہے تو نقصان پہنچتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی خیر نہیں پہنچ سکتی، اگر اللہ چاہے نہیں تو کوئی نقصان پہنچ نہیں سکتا۔ تو پھر کس سے تعلق جوڑنا چاہیے؟ بولو بھائی، اللہ سے تعلق جوڑو، اس کے ساتھ وفاداری کرو، اس سے غداری مت کرو۔ باپ سے غداری کرتا ہے، باپ بیٹوں کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ سماج سے غداری کرتا ہے، سماج اس کو اپنے سماج سے نکال دیتی ہے۔ ضلع والوں سے جو ہے غداری کرتا ہے، اس کو جو ہے ضلع سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ آج ضلع میں 6 مہینہ سودی کہیں دیکھا تو نہیں۔ اور دیش سے اگر کوئی غداری کرتا ہے تو اس کو دہشت گردوں کی فہرست میں شمار کر کے اس کو دیش کے اندر ہی سزائیں دی جاتی ہے۔ تو جو اللہ سے غداری کرے گا، جو اللہ سے دھوکہ بازی کرے گا، نعوذ باللہ من ذالک، تم زبان سے نہیں کرتے کہتے ہو لیکن تمہاری اندر کی جو ایک کایا بنی ہوئی ہے، تم کھلے عام ظلم اٹھا رہے ہو، تم کھلے عام دھوکہ بازی کر رہے ہو، کھلے عام تم بازاروں میں غلط کاروبار کر رہے ہو،
کھلے عام تم لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، کھلے عام تم یتیموں کا مال کھا رہے ہو، کھلے عام تم اپنی بہنوں کا حق جو ہے چھین رہے ہو۔ وراثت میں بہنوں کا حق آیا ہے، بہنیں بڑھاپے تک پہنچ چکی ہے، لیکن یہ بھائی اس کا حق نہیں دے رہا ہے۔ بعضیں بہنیں تو مر چکی ہیں لیکن بھائی اس کا حق نہیں دے رہا ہے۔ سگے بھائی کے بھتیجے یتیم ہیں، اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھ رہا ہے، اس کا حق کا مال ہے، وہ نابالغ ہے، اپنے حق کو مانگ نہیں سکتے ہیں، یہ اپنے مال میں شامل کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم یتیموں کا مال اپنے مال میں شامل کر کے اپنے مال کو ہلاک نہ کرو، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ حاجی صاحب بنے ہوئے ہیں، مسجدوں کے ٹرسٹی بنے ہوئے ہیں، ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، سفید لباس پہن رہے ہیں، اسٹیجوں پر چڑھ رہے ہیں، محفلوں میں جا رہے ہیں، لوگ سلام مارے ہیں، لوگ اس کو جو ہے عزت دے رہے ہیں، اس کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، فور ویلوں سے اتر رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس سے اونچا کوئی آدمی نہیں ہے، لیکن اس کے گریبان میں وہ دیکھ نہیں رہا ہے کہ اس نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اللہ پکڑے گا۔ کسی کے ایک بالش بھی کسی کی زمین آپ نے رکھ لی، ایک بالش بھی کسی کی ہڑپ کر لی، کل قیامت کے دن وہ زمین کا ٹکڑا تمہارے گلا میں سانپ بنا کر پیش کر دیا جائے گا۔ وہ ڈسے گا، وہ کہے گا یہ میں ہوں، تیرا مال ہوں، یہ وہ دولت ہوں جو لوگوں کی چھین کے رکھی تھی، یہ دولت ہوں جو تُو نے اپنی بہنوں کا حق مارا تھا، یہ میں وہ دولت ہوں جو تُو نے یتیموں کا مال ہڑپ کیا تھا، یہ وہ دولت ہوں کہ لوگوں کے قرض لیے تھے اور پھر راستہ بتا دیا تھا، کوئی گاؤں چھوڑ کر ہم چلے گئے۔ معاملات کلیئر کرو ورنہ قیامت کے دن چھوٹیں گے نہیں ہم۔ دنیا میں تو عذاب سہ رہے ہیں، دنیا میں تو حالات آ رہے ہیں، مصیبتیں ہمارے سر پر منڈلائی ہوئی ہیں، لیکن قیامت کے دن میدان حشر میں بھی نقصان ہوگا۔ لوگوں سے قرض وصول کرتے ہیں اور پھر دیتے ہی نہیں۔ اپنے گجراتی میں کہ دیوانی دانتے نتھی، قرض لینے آتے ہیں، اتنے نرم ہوتے ہیں، اتنا پیارے الفاظ سے، اتنے کلمات سے، اور میں تو کہتا ہوں کہ بعض مرتبہ آنکھوں سے آنسو بھی نکال دیتے ہیں۔ کو آپ تکلیف نہ دو، آپ کو تکلیف نہیں پہنچے گی جب تک کہ اللہ نے نہیں لکھی ہے۔ اب یقین پیدا کرو، کسی کا مال لے کر آپ کو نفع بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کسی کا مال لے کر آپ کو نفع مل جائے گا؟ کسی کی جائیداد ہڑپ کر کے آپ کو نفع مل جائے گا؟ آپ اگر دینے کی دانت رکھو تو خدا اللہ تمہاری مدد میں رہے گا۔ میں نہیں، شیخ نہیں، کوئی بڑا آدمی نہیں، کون مدد میں رہے گا؟ اللہ۔ اور اللہ تمہاری مدد میں رہے گا تو تمہارا بیڑا پار ہوگا کہ نہیں؟ اس اللہ پر یقین رکھ کے آج آپ ایک وعدہ کریں کہ مجھ پر جتنا کسی کا حق ہے میں چکا دوں گا۔ کرتے ہیں؟ کسی کا حق ہم کھائیں گے نہیں۔ آپ سے نیکی نہ ہو کوئی بات نہیں، آپ نیکی مت کرو۔ آپ سے عبادت نہ ہو کوئی بات نہیں، آپ عبادت مت کرو، لیکن اللہ کے واسطے اللہ کے بندوں کا حق مت مارو۔ اللہ غفور رحیم ہے، اس کی نمازیں چھوڑی وہ معاف کر سکتا ہے، اس کے روزے توڑے وہ معاف کر سکتا ہے، اس کا حج ادا نہ کیا وہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر بندوں کا حق مارا تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہ میں کہتا ہوں اگر کسی غیر کا بھی حق مارا، میں نے راجستھان کے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اگر کسی غیر کا بھی حق مارا، غیر مسلم کا بھی، ہم یوں سمجھے کہ غیر مسلم ہے، ہمارے دھرم کا نہیں ہے، ہمارے مذہب کا نہیں ہے، ہم اس کا مال لے لیں، شریعت قطعاً اس کی اجازت نہیں دے۔ اگر کسی غیر مسلم کا حق مارا ہے، میں نے بہشتی ثمر میں پڑھا ہے جس میں حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ اگر غیر کا حق مارا تو جو ہے مسلمان کا حق مارا ہے تو مسلمان آپ سے جو ہے وہ فریاد کرے گا، اللہ سے کہے گا اللہ اس نے میرا حق مارا ہے مجھے دلاؤ۔ اگر اس کی نیکی آئے اس کو دے دی جائے گی، وہاں تو پیسہ ہوگا نہیں۔ جیسے حدیث میں ایک لمبا تذکرہ ہے، ایک آدمی آئے گا نیکیوں کا بڑا پہاڑ ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ بس اتنی دیر تھی، فرشتے اس کو پکڑ کے جنت میں لے جانے والے تھے، اتنے میں جو ہے چند لوگ ہیں، اللہ رکو ابھی رکنا، کیا بات ہے؟ اللہ اس کو ابھی جنت میں مت جانے دو، میرا حق باقی ہے۔ کیا حق باقی ہے؟ اللہ اس نے مجھے گالی بولی تھی، کہا جاؤ بھائی اس کی نیکیوں میں سے اس کو نیکی دے دو۔
کہ اس نے میرا مال ہڑپ کیا تھا، جاؤ اس کی نیکیاں دے دو۔ کہ اس نے میرے پڑوس میں رہ کر ہمارے گھر پر پانی ڈالا تھا، ہمارے یہاں کوڑا کرکٹ ڈالا تھا، پڑوس میں ہم کو ستاتا تھا، ہمارے اوپر ظلم ڈھاتا تھا، ہمارے یہاں گندگی پھینکتا تھا، ہمیں جو ہے بڑے بڑے جو ہے اسپیکر رکھ کر اتنے زور زور سے گانے بجاتا تھا کہ ہمارے بچے بھی اٹھ جاتے تھے، ہمارے بیمار بھی پریشان ہوتے تھے۔ کہا جاؤ اس کی نیکیاں دے دو، حقوق مانگنے والے آتے رہیں گے۔ آقا مدنی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے پہاڑ جو نیکیاں تھی وہ سب ختم ہو جائے گی، لیکن حقوق مانگنے والوں کی تعداد کم نہیں ہوگی۔ اب دوبارہ وہ مانگنے والے آئیں گے اور جو دوسرے باقی وہ سب کھڑے ہوں گے، تو اب اللہ کہے گا کہ اس کے پاس تو نیکی ایک بھی نہیں رہی، اب تمہارے جو کچھ گناہ ہے ڈالو اس پر، ڈالو اس پر، ڈالو اس پر۔ جہاں اس کا نیکیوں کا پہاڑ تھا وہاں اس کا پہاڑ گناہوں کا ہو جائے گا، جہاں اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہونے والا تھا وہاں اس کے لیے کہا جائے گا، اللہ کہیں گے جاؤ اس کو جہنم میں اونڈا منہ ڈال دو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ کے واسطے کسی کا حق نہ مارو، کسی پر ظلم نہ ڈھاؤ، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، سمجھے؟ تو حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ نے وہاں بات لکھی ہے کہ مسلمانوں کے حقوق ہوں گے تو مسلمان بذات وہاں مانگیں گے، لیکن غیر مسلم کو تو وہاں کوئی حق نہیں، تو پھر ان کا حق کون مانگے گا؟ تو وہاں آقا مدنی علیہ السلام خود مانگے۔ سمجھ رہے کچھ؟ ہمارا پاور چل رہا ہے، ہمارا زور چل رہا ہے، ہماری میجورٹی ہو، ہماری طاقت ہو، ہماری قوت ہو، ہماری یونٹی ہو، ہماری تنظیم ہو، ہم پاورفل ہو اور کسی پر ظلم کریں، کسی غیروں کو بھی ستائیں، کسی اور کو بھی ہم پریشان کریں، کل اس کے حق دینے پڑیں گے۔ اللہ کے واسطے ہرگز ایسا مت کرو۔ آقا مدنی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اگر پوری انسانیت مل کر، پوری جماعت مل کر، پورا گروہ مل کر، سب کے سب اکٹھا ہو کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے، تجھے تکلیف پہنچانا چاہے، آقا مدنی علیہ السلام فرماتے تجھے ہرگز تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، ترمذی شریف میں روایت ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو امت کی ماں ہے وہ خود راویہ ہے کہ آقا مدنی علیہ السلام جب آپ جو ہے نماز سے فارغ ہوتے تو نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، لا معطی لما منعت ولا مانع لما اعطیت۔ اے اللہ تو وہ اللہ ہے کہ اگر تو دینے پر آئے تو پوری کائنات ہے وہ جو ہے ہم سے چھین نہیں سکتی ہے۔ اگر تو دینے پر آ رہا ہے، تو دینا چاہتا ہے، تو نوازنا چاہتا ہے، تو برکات دینا چاہتا ہے، تو خیر کرنا چاہتا ہے، بھلائی پہنچانا چاہتا ہے، لا مانع لما آتیت، تو دینا چاہے، تو عطا کرنا چاہے، تو نوازنا چاہے، تو کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ رکاوٹ پیدا کرے۔ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، اور اللہ ہی تیری خیر نہیں چاہتا ہے، اللہ ہی تیری بھلائی نہیں چاہتا ہے، اللہ ہی تیری جو ہے نوازنے کو نہیں چاہتا ہے، تجھے برکات نہیں دینا چاہتا ہے، تجھے وہ خیر نہیں پہنچانا چاہتا ہے، تو دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ تجھے عطا کر دے۔ یہ حضور نماز کے بعد دعا کرتے تھے۔ لہذا اپنا ایمان، اپنا یقین اتنا پختہ کرو، اتنا مضبوط بناؤ، گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں۔ آج لوگ ڈراتے ہیں لوگوں کو، ہوے شو تھاسے آپ ہوے اپنا سماج میں شو تھاسے، پورے دیش میں ایک واویلا مچا رہے لوگ، سب کو گھبرانے جیسی بھاشا کر رہے۔ آپ گھبرائے نہیں، یہ حدیث اپنے ہاتھ پر باندھ لیں۔ پھر آپ نے فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف، اور لوگوں تقدیر کے قلم لکھے جا چکے ہیں۔ تم تو کہتے ہو کہ ہمارا تقدیر پر ایمان ہے، ہم تقدیر کے ماننے والے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر
والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تمہارا بچہ یہ پڑھتا ہے، تمہارا مکتب میں بھی پڑھانے والا استاد یہی پڑھاتا ہے، مدرسوں میں پڑھانے والا بھی یہی پڑھاتا ہے، دعوت و تبلیغ میں جانے والا بھی یہی پڑھتا ہے، اس کو بھی یہی یقین سکھلایا جاتا ہے۔ تمہاری ہر جماعت میں یہ آواز جو ہے بلند ہے کہ آمنت باللہ، ہم اس اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، والقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر کی خیر بھی اور بھلائی بھی اور شر بھی اور برائی بھی من اللہ تعالی، اس اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس اللہ ہی کی بھیجی ہوئی ہے۔ تو پھر کیوں منہ موڑ لیتے ہو؟ پھر دنیا والوں کو کیوں شکایتیں کرتے ہو؟ پھر دنیا کی کیوں فریادیں کرتے ہو؟ دنیا والوں کے کیوں چرچے کرتے ہو؟ ایک بار سچے دل سے اپنے اللہ کا چرچا کرو، ایک بار اپنے دل کو اللہ سے یاد کرو، اپنے رب کو جو یاد کیا کرو، دل سے اس کو پکارا کرو، دیکھو دنیا کی پوری کائنات تمہاری ہو جائے گی۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اسمع یسمع لک، ارے تو اس کی سن لے، تیری سنی جائے گی، تیری واہ واہ ہوگی، چاروں سمت تیرا نام ہوگا، لوگ تجھے یاد رکھیں گے۔ اگر تو اس کا ہو گیا، تو نے اس کی سن لی، اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں جگہ دے دی، اور تو اس کا بن کے ہو گیا، اس کا بن کے رہ گیا، تو یاد رکھنا پوری کائنات تیری بن جائے گی۔ تیرے مرے ہوئے 500 سال گزر جائیں گے، 1000 سال گزر جائیں گے، 1500 سال گزر جائیں گے، لیکن تا قیامت لوگ تجھے یاد کریں گے۔ سفیان ثوری کے گزرے ہوئے کتنے سال ہو گئے، امام بخاری کے گزرے ہوئے کتنے سال ہو گئے، امام ترمذی، امام داؤد، امام مسلم، ابن ماجہ اور دیگر جتنی حدیثوں کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے، کوئی مولوی کو اس وقت تک سند نہیں دی جاتی ہے جب تک کہ وہ صحیح ستہ نہ پڑھ لے، وہ 6 کے 6 امام کی حدیثوں کی کتابیں نہ پڑھ لے۔ کتنے سالوں سے پڑھی جا رہی ہے، کتنے سالوں سے چھپائی جا رہی ہے، وہ تمام محدثین اللہ کے ہو گئے، اللہ ان کا ہو گیا، قیامت تک ان کا نام زندہ ہے۔ ہماری پشت پشت جو ہے چلی جا چکی، ہمارے دادا پردادا مر چکے، لیکن آج بھی کوئی یاد نہیں کرتا ہے۔ یہ دیکھیے 1500 سال گزرنے والے یہ صحابہ کو دیکھیے، کوئی ابو ایوب انصاری کو یاد کرتا ہے، کوئی بلال حبشی کو یاد کرتا ہے، کوئی سمیہ کو یاد کرتا ہے، مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہے، یاد رکھو سب سے پہلی قربانی دینے والی وہ ماں ہے جس کا نام سمیہ ہے، اس کی جو ہے رانیں جو ہے دونوں طرف اس کی ٹانگیں چیر دی گئی، شرمگاہ میں نیزہ مار کر شہید کر دیا گیا، لیکن اس نے کبھی بھی اللہ کا اور رسول کا دامن نہیں چھوڑا۔ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ میں نے اسی لیے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی، اس کو مثالی زندگی مل گئی، اسے فوز عظیم مل گیا، اس کو بڑی کامیابی مل گئی۔ یہی تو بڑی کامیابی ہے کہ آج ان کے شہید ہوئے 1400 سال گزر گئے، لیکن آج تک بھی سمیہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ فضائل اعمال کے سورہ اوراق پڑھتے جاؤ، اس میں سمیہ کی بھی داستان ہے، اس میں بلال کی بھی داستان ہے، اس میں صہیب کی بھی داستان ہے، اس میں خبیب کی بھی داستان ہے، اس میں عمر بن خطاب کی بھی داستان ہے۔ کیوں یاد رکھا گیا؟ اس لیے کہ سب کے سب کان للہ، سب کے سب اللہ کے ہو گئے، کان اللہ لہ، تو اللہ اس کا ہو گیا ہے۔ ہم تو خالی دکھلاوا کر رہے ہیں جناب، استرے ٹائٹ کپڑے پہن لیے ہیں، بوٹ سوٹ مار لیے ہیں، چہروں پر داڑھی لٹکا دی گئی ہے، سمجھے، حاجی صاحب کے لقب مل گئے ہیں، عمرہ پر عمرہ کر رہے ہیں، حجوں پر حج کر رہا ہے۔ پہلے جن کے حقوق باقی وہ ادا کرو، لوگوں کے قرض لے رکھے ہیں تو وہاں جو ہے قرض لے کر دوبارہ جا رہا ہے، پہلے تو جو ہے حق ادا کر۔ حج پڑھنے والوں کو بھی کہہ رہا ہوں، تو پہلے حج روک، پہلے جن کے حقوق ہے وہ ادا کر۔ جب حج کرنے کو جاتا ہے بڑی پالٹی کرتا ہے اور لوگوں سے معافی مانگتا ہے، کیوں جو اس میں آئے ہیں اس کا حق باقی ہے اس کو کیوں نہیں چکاتا ہے؟ ظاہر میں بڑی، اب تو کنکتریاں چھپ رہی ہے، اب تو دعوت نامے چھپتے ہیں، گھر گھر دیے جاتے ہیں۔ ارے کم سے کم وہ خرچہ بچا کر کسی ایک کا حق باقی تھا وہ تو پورا کر دے۔ پھر فریادیں کر رہے ہیں، پھر رو رہے ہیں، پھر طواف کر رہے ہیں، پھر مینا کو جا رہے ہیں، پھر عرفات کو جا رہے ہیں، پھر مزدلفہ میں ٹھہرے ہیں، پھر جو ہے زیارت روضہ رسول ہو رہی ہے، لیکن یہاں لوگوں کے حقوق مار کے گیا ہے۔
میری باتیں بے ترتیب آپ تک پہنچی. قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے صبر کے ذریعے مدد طلب کرنے کا حکم دیا ہے. صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر 3 چیزوں کے مجموعے کا نام صبر ہے. علماء اور محدثین اور مفسرین نے قرآن کریم کی آیتوں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیثوں سے اس بات کو واضح کیا ہے کہ 3 چیزوں کا نام صبر ہے. ایک، اللہ تبارک و تعالی نے جو احکامات دیے ہیں، جو ارکان کی شکل میں فرض ہیں، جو فرائض ہم پر اللہ تعالی نے فرض کیے ہیں، اور قرآن کریم کی آیتوں میں جہاں ہمیں خطاب کیا ہے بار بار، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، وہاں کئی چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کئی چیزوں سے روکنے کا بھی حکم دیا کہ رک جاؤ. تو جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا، اس پر جمے رہنا، اس کا نام صبر ہے. چاہے دنیا کی سماج، دنیا کا معاشرہ، دنیا کا ماحول، آپ کا محلہ، آپ کا گھرانہ، آپ کے اہل بیت، آپ کے ساتھی، آپ کا فرینڈ سرکل، آپ کے علاقے میں سرکل میں رہنے والے لوگ، وہ چاہے کتنا بھی برا سمجھے، لیکن اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو پکڑنا، اس پر جمنا، وہ نام ہے صبر. تو ہمارا گھروں میں پہلے تھی ચાલુ આવડું છે. તમે મોલાનાઓ ક્યાંથી લાવ્યા બધું? આ મૌલવીઓ ક્યાંથી નવું નવું બધું લાવે? ہمارا تو વર્ષોથી ચાલુ આવે છે. تو वर्षों का छोड़ना، ابھی جو قرآن کی آیت کی پڑھ کے آپ کو بتایا اس کو تھام لینا، اس کا نام صبر ہے. اور جب اس کو چھوڑنا پڑے گا، اس سے منہ موڑنا پڑے گا، تو کئی چیزوں کی آپ کے سامنے منہ بگڑے ہوئے نظر آئیں گے. کچھ لوگوں کی آپ کے سامنے فریادیں آئے گی، کچھ لوگوں کی شکایتیں آئے گی، اور کچھ لوگ آپ کا چرچا کریں گے، چیمی گویا کریں گے، آپ کے خلاف سازشیں کریں گے، آپ کے خلاف فقرے پر کسیں گے، آپ کے خلاف ایران تران کی باتیں کہیں گے. ان سب کو چھوڑ دینا، اللہ کے حکم کو مان لینا، اس کا نام صبر ہے. اور چلیے آپ آج سے 1400 سال پہلے کی داستانوں میں چلو. جب آقا مدنی علیہ السلام کے 40 سال گزر گئے، جب آپ چڑھے ہیں غار حرا پر، وہاں جایا کرتے تھے. 40 سال جب آپ ہوئے تو توشہ لے جاتے تھے. کبھی آپ کی پہلی اہلیہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، کیا اہلیہ تھی. آج کی عورتیں تو گھر کو سنبھال نہیں سکتی ہیں، آج کی بیٹیاں تو گھرانے کو چلا نہیں سکتی ہیں. گئے ہو کوئی حج کو، گئے ہوں گے کوئی تم میں سے عمرہ میں، غار حرا پر چڑھتے چڑھتے پسینے آ جاتے ہیں. چھوٹے موٹے آدمی کی تو ہمت نہیں ہوتی کہ اوپر چڑھے، بس دور سے زیارت کر کے وہ بس والے لے جاتے، وہاں سے دیکھ کے چلے آتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو غار حرا پر چڑھتے ہیں. اور وہاں کون پہنچتی تھی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ کو توشہ پہنچاتی تھی. آج تو گھر کا کھانا بنانا ہو تو اس کے کئی پیترے ہیں، اور وہاں توشہ پہنچاتی تھی. ماں باپ کو بیٹیاں فریاد کرتی ہے کہ ہوں કેટલા ના કપડા ધોઉં، ہوں કેટલી خدمت کروں، ہوں કેટલું کام کروں. خدیجہ نے پورا نفس اپنے آقا کو دے دیا تھا، پورا مال اپنے آقا کو دے دیا تھا، پوری زندگی اپنے آقا کے نام پر نیلام کر دی تھی. پوری یہاں تک کہ اپنے غلام بھی آزاد کر کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیے تھے. یہ آپ نے نام سنا ہوگا زید بن حارثہ، سمجھے؟ بہت ان کے ایک ہی صحابی ہے قرآن میں جن کا نام ہے، وہ زید بن حارثہ، سمجھے؟ تو وہ جو زید آزاد ہوئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ہیں،
تو یہ کس کی دولت؟ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی دولت میں تھے، ان کے غلام تھے، انہوں نے آزاد کیا اور حضور کو سپرد کیا۔ غار حرا میں حضور جاتے تھے، تنہائی پسند، اکیلے جا کر وہاں عبادت کرتے تھے۔ بخاری میں اس کی شرح لکھی ہے کہ وہاں رہتے تھے تعبد، بس اللہ کا کوئی ذکر کرتے تھے، کوئی عبادت کرتے تھے۔ اس وقت تو نمازیں وغیرہ تھی نہیں۔ وہاں حکم آیا، پہلی وحی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پوری پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ اب 40 سال پہلے مکہ کا حال دیکھو، سب سماج بگڑا ہوا ہے۔ اکیلے تنہا آدمی ڈر جاتا، خوف پیدا ہو جاتا، گھبرا جاتا، کیا کرے؟ گھر کے لوگ مانتے نہیں ہیں، گاؤں والے مانتے نہیں ہیں، محلے والے مانتے نہیں ہیں۔ یہ کہنا آسان نہیں ہے جناب، اس سے کام نہیں چلے گا، آپ کو کمر بستہ ہونا پڑے گا، آپ کو میدان میں آنا پڑے گا۔ اب آئیے ادھر، آقا مدنی علیہ السلام اترے ہیں، آپ نے خدیجۃ الکبریٰ کے سامنے آتے ہی کہا زملونی زملونی زملونی، مجھے جلدی سے کچھ چادر اوڑھاؤ، کمبل اوڑھاؤ۔ آپ کہتے ہیں کملی والے آقا، وہی ہے، مجھے چادر اوڑھاؤ، کمبل اوڑھاؤ۔ جب کمبل اوڑھائے گا، گھبرائے ہوئے، حضرت خدیجہ نے آپ کی پیٹھ تھابی، آپ کو تسلی دی، اور آپ نے کہا کہ مجھے گھبراہٹ ہے، ڈر لگ رہا ہے۔ ایک عورت کیسی ہونی چاہیے، ایک بیوی کیسی ہونی چاہیے، ایک زوجہ کیسی ہونی چاہیے؟ جس شوہر کی پیٹھ پر بیوی کا ہاتھ ہو، وہ شوہر ترقی کرتا ہے، اور جس شوہر کے دامن کو بیوی چاک کر دے، پھر اس کی عزت کا کوئی خیال نہیں رکھ سکتا۔ دھارس باندھی تو کہا گھبرائے نہیں، واللہ اللہ آپ کو ہرگز بالہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ آپ تو لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہیں، آپ تو غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ تو لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو جن کے کاروبار نہیں ان کو حق ادا دیتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، اور جب قدرتی آفتیں آ جاتی ہیں تو آپ لوگوں کو جو ہے ان کے اندر ساتھ دیتے ہیں۔ آپ کو اللہ ضائع کرے گا؟ سمجھے؟ پھر بات آگے بڑھی، پھر آپ علماء سے پوچھئے، سورہ مدثر کی چند آیتیں نازل ہوئی، جس میں آپ کو پھر حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب قریب والوں کو دعوت دو، قریب والوں کو سمجھاؤ، گھر کے لوگوں کو سمجھاؤ۔ یہاں کوئی ایمان والا ہے نہیں، ہم سب تو ایمان والے ہیں نا بھائی، ہمارا گھرانہ تو ایمان والا ہے نا، سب مسلمان ہیں، یہاں محنت کرنا کیا مشکل ہے؟ پھر آپ شادی بیاہوں میں کیوں گھبرائے ہوئے ہیں؟ موت میت کے رواجات پر کیوں جمے ہوئے ہو؟ کھڑے ہوئے پہلا تھی چالو آئے مولانا انہیں نہ چھوڑا ہو۔ شادی بیاہوں میں رنگ اڑانا اور یہ غیروں کے طریقے، وہ تو بہت دور کی بات ہے کہ بینڈ باجے لانا، ڈانس کروانا، روپے پیسے فضول خرچ کرنا، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ جو ہمارے اندرونی جو رواج چل رہے ہیں کہ بیٹیوں کے ذمے زیورات دلانا، یا اس کو پلنگ پتھری دلانا، یا اس کے دیگر اور اس کے اوپر ذمہ داری جو عورت پر بالکل نہیں ہے، وہ بیچاری پر جو ہے برسوں سے چلی آ، اس کو ختم کروائے جائے۔ جب حالات بگڑے تو آپ لوگ اپنے نبی کو یاد رکھیں کہ جب وقت تھا، مکہ مکرمہ کا دور تھا، سب آپ کے دشمن تھے، اور ایسے وقت میں آپ نے گھر والوں کو دعوت کھلائی، بلایا، جمع کیا۔ حضرت علی سے پوچھا اے علی بتاؤ کتنا کھانا ہے؟ کہا حضور 2 آدمیوں کو یا 3 آدمیوں کو ہو جاؤ اتنا آٹا۔ کہا روٹی پکوانا مت جب تک کہ میں نہ آ جاؤ۔ کہا 1 کٹورا دودھ ہے، کہا ابھی دینا مت جب تک میں آ جاؤں نہیں۔ اس میں مختلف روایتیں ہیں، تو ایک روایت میں دودھ کا تذکرہ ہے، ایک میں آٹے کا تذکرہ ہے۔ تو جماعت بھی آپ نے 2-3 مرتبہ بلائی ہے، کوئی 1 مرتبہ کا واقعہ نہیں ہے۔ آپ نے دودھ تقسیم کروایا، سب کو پلایا، 1-2 آدمی کو جو ہے کافی ہونے والا 40 کو کافی ہو گیا۔ 1-2 آدمیوں کا کھانا 40 آدمیوں کو کافی ہو گیا۔ تو ابو جہل ملعون مردود وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے اے لوگوں کھانا کھا لیا، جلدی بھاگو، تمہارے کھانے میں جادو کر دیا گیا۔ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ ایسا؟ آپ کسی دکان پہ جائے، کسی کو سمجھائے دھوکہ بازی نہ کر، جھوٹ نہ بول، کاروبار جھوٹ کر کے نہ کر،
ایسے آپ کو سمجھائے تو کوئی آپ کو مارے گا؟ میں تو پکڑ پکڑ کے کہتا ہوں داڑھی ہوئے کیا رکھی ہے، تیری شادی تھے گی، بے بچہ تھے گیا، داڑھی راکھی لے، وہ میرا کیا بگاڑیں گے؟ میں تو کہتا ہوں اللہ کے نام کے لیے کرتا ہوں، سمجھے، سمجھاتا ہوں پکڑ پکڑ، ارے سفیدی آگے دیکھ لے اب چہرے پر، کیوں داڑھی نہیں رکھتا ہے؟ اس کی بھی تشکیل کرو۔ میں مالداروں کی تشکیل بھاؤ نگر سیہور میں رہتا تھا تو حج کی بھی تشکیل کرتا تھا۔ حاجی صاحب تو یار وہ حاجی صاحب چھیج نہیں، ان کا نام لکھوں نا چندے میں تو حاجی صاحب لکھو، تو کیا مولانا وہ حاجی صاحب نہیں، وہ لکھوں سی ماٹے کہ હવે જલ્દી કરી લ્યો، ક્યારે જાશો હજમાં، ક્યારે જાશો؟ کل ہی میں نے میسج ڈالا تھا، شاید کہ کوئی میرا اسٹیٹس دیکھ رہا ہو یا میری فیس بک کی آئی ڈی پر دیکھ رہا، تو میں نے کل ہی میسج ڈالا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریشٹھ بھلامણ ثواب واری છે، گجراتی میں نے بنایا اس کا، شریشٹھ بھلامણ سفارش، بھلائی کی اچھی سفارش وہ ثواب کا باعث ہے۔ اب اچھی سفارش کرو۔ آج دور چل رہا ہے، کہیں گھرانوں میں بیٹیاں بے شادی شدہ ہے، آپ نوجوانوں کی تشکیل کرو، وہاں گھرانے میں اچھی بچی ہے، آپ رکاوٹ نہ بنو۔ فریادیں اس تک پہنچی ہوئی ہے کہ ایسی باتیں کانوں کو پہنچتی ہے کہ کسی گھرانے والے کسی کے یہاں منگنی ڈالتے ہیں تو پیچھے سے ہمارے یہاں چابی بھرتے ہیں۔ اللہ اللہ، کہاں بچ کے جاؤں گے؟ کسی کی بیٹیوں کی نکاح قریب ہے اور ہم توڑنے میں ساتھ دے رہے ہیں، 2 سال ہو گئے سگائی ہوئی ہے اور ہم پیچھے سے ایسی چابی بھرتے کہ ان کی سگائیاں، ان کی منگنیاں ٹوٹ رہی ہے، ایسے پیچھے سے وار کرتے۔ اس پر پورا لکھا ہے کہ શ્રેષ્ઠ ભલામણ એ છે કે જે છોકરીઓના લગ્ન નથી થયા એમના લગ્ન કરાવવા માટે તમે સિફારિશ કરો، તમે સારી ભલામણ કરો، ورنہ زنا عام ہو جائے گا۔ شادیاں کرواؤ ورنہ لڑکیاں جو ہے غلط راستے اختیار کرے گی، شادیاں آسان کرو ورنہ لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگے گی۔ اور آپ جو داستانیں سن رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم نے شادیوں کو بہت مشکل کر دیا، آج ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ غریب سے غریب بچی کا نکاح کروا، اور یہاں تک قرآن کی آیتیں آپ علماء سے حفاظ سے پوچھئے، 18ویں پارے میں اللہ نے حکم دیا اپنی بیواؤں کا نکاح کرواؤ، بیواؤں کا۔ ہمارے ایک دوست ہے مرحوم محمد بھائی شیہور میں، وہ باقاعدہ پتا چلا کہ فلاں لڑکی کا شوہر مر گیا یا اس کو طلاق پڑ گئی، عدت گزارنے کے بعد پردے میں جا کے کھڑا رہتا، سماج کا بڑا آدمی تھا، محمد بھائی کھٹارے والے کے نام سے مشہور تھا۔ وہ وہاں عدت گزرنے کے بعد پردے میں کھڑے ہو کر اس بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر سمجھاتا تھا، بیٹی نکاح کر لے، بیٹی نکاح کر لے، بیٹی نکاح کر لے، اور وہ کئی فریادیں کہ ہمارے نکاح نہیں کرو، نام کیوں نہیں، وہ سب سمجھاتا تھا۔ ہمارے ایک جماعت ہو، ہمارے ایک گروہ ہو، ہماری ایک ٹیم ہو جو لوگوں کی بچیوں کی نکاح کروانے کے اوپر دھیان دے، اور یہاں تک کہ اگر اس کو مالی ضرورت ہے تو مالی ضرورت کو بھی فراہم کرے، یہ ہمارا کام ہے۔ تو آقا مدنی علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا، کھانا پورا ہوا، سب بھاگے، ایسے حالات اس وقت تھے۔ پھر آپ نے لوگوں کو ایک مرتبہ علن اعلان جمع کیا اور کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور وہ آپ نے واقعہ مشہور پڑھا ہے، بار بار آپ کی زبان زد ہے کہ حضور نے مثال دے کر فرمایا کہ دیکھو اس پہاڑی کے پیچھے تمہارا دشمن کھڑا ہے، وہ تم پر حملہ آور ہے، تم پر جو ہے حملہ کرنے والا ہے، تم مجھے سچا جانو گے؟ سب نے ایک آواز کہا، آپ بولے آپ تو امین ہیں، آپ تو صادق ہیں، 40 سال آپ کی لمبی چادر ہم نے دیکھی، اس میں کہیں بھی سوراخ نہیں ہے، کہیں بھی جھوٹ شامل نہیں ہے، کہیں بھی دھوکہ بازی نہیں ہے، کہیں بھی تہمت بازی نہیں ہے، کہیں بھی ایک داغ نہیں ہے۔ وہ چادر 40 سال کی زندگی کی بالکل صاف و شفاف ہے، بالکل صاف ستھری ہے، آپ کی لائف ایک دم جو ہے ایک دم صاف کی صاف ہے، آپ جھوٹ ہرگز نہیں بول سکتے۔ تو پھر آپ نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ایک اللہ کو مان لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ کے سگے چچا نے وہ ہاتھ جھاڑتے، کچھ نے کہا کہ کنکر پھینکے، اور یہ ہاتھ جھاڑا،
اور کہا کہ تبّن لک لہذا جمعتنا، نعوذ باللہ من ذالک، میرے اور آپ کے آقا کو ایک بد دعا یا کلمہ کا جو عربی میں یہ کہا جاتا تھا اور عرب دیش میں یہ مشہور تھا، اور پھر آپ نے وہ سورت پڑھی ہے تبت یدا ابی لہب، سمجھے؟ وہ جو سورت پڑھی ہے اس کا شان نزول یہی ہے کہ اس نے میرے آقا کو یوں کہا تھا تبّن لک لہذا جمعتنا، یہ اس کی بد دعا یا کلمات تھے۔ اللہ نے اپنے رسول کی اتنی رعایت کی کہ اسی کے لفظ سے قرآن کی آیت بنائی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس نے میرے آقا کو یوں کہا تھا کہ اے محمد، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے ہم کو اسی وجہ جمع کیا تھا؟ یہی مقصد تھا تیرا ناس ہو، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ناس کر دیا کہ اس کی لاش کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، 3 دن تک اس کی لاش پڑی رہی، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ کیسا دور تھا؟ میں دور بتا رہا ہوں۔ گھر میں دین کی آواز اٹھانے میں گھبراؤ مت، خاندان میں دین کی آواز اٹھانے میں گھبراؤ مت، دین کی بھلی بات بولنے میں گھبراؤ مت، بولتے رہو، کہتے رہو، اذا تقرر فی القلب، بار بار بولتے رہو، بار بار سمجھاتے رہو۔ میرے آقا کا یہ طریقہ تھا کہ آپ کے صحابہ بیان کرتے ہیں جب وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اسلام کی دعوت لے کر آقا مدنی علیہ السلام ہمارے پاس 70 مرتبہ آئے، اور ہر مرتبہ ایسا لگتا تھا کہ آپ پہلی مرتبہ آئے۔ کیا طریقہ ہوگا، کیا اصلاح کا نمایاں عمل ہوگا، کس طرح سے لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ ہماری طرح یہ منہ نہیں پھیر لیا اور یوں آسان کلمات نہیں کہہ دیے ہمیں آ قوم سدھروانی نہیں، ہم نے کہیں کہوا ہی نہیں۔ بعض لوگ ایسے کلمات کہہ دیتے ہیں۔ وہ قوم کیسی ہوگی جو قوم مردہ کھا جاتی ہو، وہ قوم کیسی ہوگی جو قوم بچوں کو زندہ دفن کر دیتی ہو، وہ قوم کیسی ہوگی جس کا شوہر مر جایا اس کی بیوی کو اس کے بند کمرے میں قید کر دیتے اور اسی میں اس کو بھوکا پیاسا رکھ کے مار دیتے۔ وہ کیسی قوم ہوگی جو بچیوں پر ظلم ڈھاتے تھے، وہ کیسی قوم ہوگی جو عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے، وہ کیسی قوم ہوگی جو ہے خون پڑا ہوا ہو، مردار کا خون ہو، خنزیر کا خون ہو، ناپاک خون ہو، اس خون کو بھی چاٹ لیا کرتی ہو۔ ایسی قوم تھی جو ایسی قوم کے اندر پیدا ہوا ہو پیغمبر، اور اس پیغمبر نے ان کا خیال بھی نہ کیا ہو، ان سے گھبرائے بھی نہ ہو، ان سے ڈرے بھی نہ ہو، ان سے آپ نے پیچھے ہٹ بھی نہ کی ہو۔ اور آپ نے جب دیکھا کہ مکہ کے باشندے نہیں مانتے ہیں، مکہ کے لوگ آپ کے راستے میں روڑے بن رہے ہیں، مکہ کے لوگ آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے رہے، مکہ کے لوگ آپ کی گردن کے اوپر آپ کے سجدے میں جانے کی حالت میں آپ پر وزنی چیزیں، آپ پر گندگی چیزیں ڈال کر آپ کے سجدے کو خراب کر رہے ہیں، آپ کے گلے مبارک پر ایسی چادر ڈالتے ہیں کہ زور سے کھینچ کر آپ کی زبان مبارک باہر آ جاتی ہو۔ وہ سر جس کے اوپر تاج نبوت سجایا گیا ہو، جس سر پر تاج ختم نبوت سجایا گیا ہو، اس سر پر گرد و غبار ڈالا جائے، اس سر پر کوڑا کرکٹ ڈالا جائے، اس سر کے اوپر اوپر کے گھر میں سے کچرا ڈالا جائے، ان کے راستے میں کانٹے بچھائے جائے، ان کے راستوں کے اوپر آپ کو نشانہ بنایا جائے، اور دروازوں میں، کیواڑوں میں، دیواروں میں، درختوں کی آڑ میں رہ کر آپ کو گالی گلوچ کی جائے، آپ کو ماں بہن کی گالی دی جائے۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ بستی نہیں مان رہی ہے، یہ بستی کام نہیں کر رہی ہے، یہ میری بات کو نہیں سمجھ رہی ہے، یہ مجھے اپنا پیغمبر تصور نہیں کرتی ہے، آپ نے طائف کی وادی کا رخ کیا ہے۔ آپ کیوں بھول جاتے ہو؟ جب مکہ مدینہ کو جاتے ہو، آپ طائف کی بستی سے بھی گزرتے ہو، وہاں بھی آپ کا گزر ہوتا ہے، تو وہ داستان آپ کو کیوں یاد نہیں آتی ہے؟ وہ وقت آپ کو کیوں یاد نہیں آتا ہے کہ میرے پیغمبر کو، میرے رسول کو مکہ میں جب لوگوں نے زیادہ ستایا، آپ نے امید رکھی، آپ نے ایک وابستگی رکھی، آپ نے خیال کیا کہ چلو میں طائف چلا جاؤں، ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگ مان جائیں۔ جب آپ کا گزر وہاں سے ہوا، وہاں کے لوگوں کو سمجھایا، وہاں کے لوگوں کو آپ نے دین کی دعوت دی، وہ تو یہ مکہ والوں سے بھی بدتر ہو گئے۔ ارے لوگ کیوں بھول جاتے ہو اپنے آقا کی داستان؟ کیوں فراموش کر دیتے ہو؟ کیوں گھبرا جاتے ہو اپنے گھر میں بات کہنے سے؟ دین کی آواز کو صدا کو بلند کرنے کے لیے آپ جرأت کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ جری ہو جاؤ، گھبراؤ مت، ایک ایک کو پکڑ کے دعوت دو۔ انفرادی دعوت فرض ہے۔ یہ جماعت والے تھیلا جولا لے کر 40 دن 3 دن جماعتوں میں جاتے ہیں، وہ تو کفایہ ہے۔
جو جماعت میں نہیں جاتا ہے، جو یہاں گشت میں نہیں بیٹھتا ہے، یہاں مرکز میں نہیں جاتا ہے، وہ بھی انفرادی دعوت سے الگ نہیں ہے۔ انفرادی دعوت فرض ہے۔ جس طرح سے جنازے کی نماز چند لوگ ادا کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، یا پورا مانگرول جمع ہوتا ہے، لیکن جب وقت فجر کی آواز بلند کی جائے اور اذان کی آواز بلند کی جائے تو ہر ایک کو جانا ہے۔ تبلیغ والے چلے جائیں گے کافی نہیں ہوگا، چلے والے چلے جائیں گے کافی نہیں ہوگا، 4 مہینے والے چلے جائیں کافی نہیں ہوگا، داڑھی والے چلے جائیں کافی نہیں ہوگا، شرعی لباس والے چلے جائیں کافی نہیں ہوگا، مرد حضرات پڑھ لے کافی نہیں ہوگا، گھر کی مستورات کو بھی پڑھنا پڑے گا، ایک ایک فرد کو پڑھنا پڑے گا۔ اس طرح انفرادی محنت ہر ایک پر فرض ہے۔ ایک ایک فرد جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس مسلمان پر فرض ہے میرا بھائی غلط راستے پر جا رہا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ، اس کا ہاتھ تھام۔ اور یہ آقا مدنی علیہ السلام کا فرمان ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، تم میں کا جو آدمی منکر دیکھے، گناہ کا کام کرتے ہوئے دیکھے، ناجائز امور میں لگے ہوئے دیکھے، تو تم میں کا ہر ایک آدمی پر ضروری ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ اب آلو کو ہم جاوانی کا ہمت تد نہیں مولا نا، ایسا نہیں چلے گا۔ فلیغیر بیدہ، اپنے ہاتھ سے اس کو پکڑ، اس کا ہاتھ تھام۔ اللہ کے بندے کدھر جا رہا؟ آج دیکھیے ایک ایک گھرانوں میں، برا مت لگانا، دعوت تو تبلیغ میں جڑے ہوئے لوگ بھی ہیپی برتھ ڈے بنا رہے ہیں۔ میں اسٹیٹس دیکھ رہا ہوں، فیس بک پر اسٹوری دیکھ رہا ہوں، اور میں نے یہ سب آدھونک تمام چیزیں میں اپنا رکھا ہوں اسی وجہ سے کہ آپ کو دیکھ سکوں، آپ کو نصیحت کر سکوں، آپ کو بتلا سکوں۔ کل ہی ایک ویڈیو تھا، اتنا ننگا کسی نے ڈالا، میں فوراً نیچے لکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرو، ایسی پوسٹ ڈالنے سے ڈرو۔ ہر ایک کو لکھتا ہوں، بار بار لکھتا ہوں۔ یہ بھی تو دعوت ہے نا بھائی، یہ بھی تو جرأت ہے نا۔ اب میرے اس میں یہ 4000 سے اوپر فالوورز ہیں، اب اس میں کون کہاں کا ہوگا، کدھر کا ہوگا، ہر ایک کو لکھتا ہوں۔ اب جرأت پیدا کرو، اب لوگوں کو پکڑو۔ لوگ ہیپی برتھ ڈے منا رہے ہیں، اپنے بچوں کا بنا رہے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں، دوستوں کو بلا رہے ہیں، فضول خرچی کر رہے ہیں۔ کاش کہ آپ نے وہ مال کسی غریب کے گھر پہ جا ہوتا، کاش کہ کسی یتیم کی شادی میں لگایا ہوتا، کسی یتیم بچی کے نکاح میں دیا ہوتا، کسی یتیم پڑھنے والے طالب علم کو دیا ہوتا۔ کاش کہ تم نے کوئی ایسا کام کیا ہوتا کہ جس کی وجہ سے تم کو ثواب ملتا۔ یہاں تو من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن ان کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس کو جو ہے فیسیلٹی سمجھا جا رہا ہے، ایک فیشن سمجھا جا رہا ہے، اور جو یہ ہیپی برتھ ڈے بنا کر فوٹو ڈالے تو اس کو لوگ یوں تو ہاں کتنا لوگوں سے کیا ہارا سے سارا لباس پہرا، بوٹ سوٹ لگائے، ایک ڈیکوریشن، کیا ہے یہ؟ جو 5 وقت نماز کو جا رہا ہے اس کے ایمان کی گواہی دو۔ یہ کر رہے کون سا ایمان والا کام کر رہا ہے؟ کرو، اللہ کے واسطے بچو، سمجھے؟ تو آقا مدنی علیہ السلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، ہو سکے ہاتھ سے روکو، پکڑو، گھر گھر جاؤ۔ صرف یہی نہیں کہ نماز کی دعوت دو، جو ہیپی برتھ ڈے بنا رہا ہے اس کے گھر بھی جاؤ، اس کو سمجھاؤ، اللہ سے دعائیں بھی کرو کہ اللہ جو ہے اس کو ہدایت دے دے۔ ایک طرف آپ دعوت دو، دوسری طرف آپ دعا کرو۔ آپ تو دعوت و تبلیغ میں جاتے، آپ کہتے ہیں کہ ہر وہ جو صفت ہے اس کو اپنے اندر لانے کے لیے اتنی لائن کی محنت کرنی پڑتی، اس میں چوتھی لائن آپ کہتے ہیں کہ پھر دعا کرنی ہے، اور دعا تو چھوڑ دی ہم نے۔ جس کو دعوت دی اس کے لیے رات میں اٹھ کر دعا کرو، اے اللہ میں نہ، جیسے میں آپ کو آج سمجھا رہا ہوں میں پھر بعد میں دعا کروں، اے اللہ آج مانگرول میں بات کی ہے، اللہ جن کو میں نے بات پہنچائی تیری بات ان کے دلوں میں، اے اللہ ان کو سمجھا دے،
سب کو کھڑا کر دے. اتنا بڑا مجمع ہے جو سینکڑوں کا مجمع ہے, اتنا بڑا مجمع اٹھ گیا, پورا مانگرول سور جائے گا. اتنا بڑا مجمع اٹھ جائے, کام نہیں ہو سکے گا بھائی. کریں گے انشاءاللہ. پھر کیا ہے, اگر ہاتھ سے آپ نہیں روک سکتے, فتنے کا ڈر ہے, خدشہ ہے, تو حضور نے آگے ہمیں راستہ دیا ہے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, اگر آپ ہاتھ سے نہیں کر سکتے تو زبان سے سمجھاؤ, زبان سے بات کہو. اور ابھی تو بہت آسان ہے, آپ اس کے موبائل پر پمفلٹ ڈالتے رہو. علماء نے جو شائع کیے ہیں, صحیح احادیث سے صحیح شریعت کی باتیں جو شائع کیے, وہ ایک ایک پمفلٹ اس پر ڈالو, سمجھے, ایک ایک پمفلٹ اس کو بھیجو. اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا آپ سے تو فَبِقَلْبِ, اس عمل کو اپنے دل کے اندر برا سمجھو, اس آدمی کو نہیں, تا تو مانوا والا نہیں, اس عمل کو, تو اس کی برکت یہ رہے گی. اور یہ ایمان کا ادنا سا حصہ ہے. اعلیٰ حصہ تو ہے پکڑ لو, بیچ والا میڈل والا جو ہے درمیانی تو یہ ہے کہ زبان سے سمجھا دو. اور تیسرا ہے کہ اپنے دل میں اس عمل کو برا سمجھو, کسی ذات کو برا مت سمجھو, کسی ذات کو برا مت سمجھو, ہرگز کسی ذات کو برا مت سمجھو, کسی کو گھٹیا مت تصور کرو, ورنہ وہ وبال ہوگا کہ آپ اس میں ملوث ہو جائیں. مضمون صبر کا اٹھایا تھا. صبر کی 3 تعریف مجھے کرنی تھی, ایک پر ہی لمبی چوڑی بات ہو گئی ہے. مختصراً دونوں کو بھی بیان کر دیتا ہوں. جو احکام الہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے ہیں, ان راستوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا, اس کو اپنا لینا, اس کے اوپر جم جانا, ایک صبر کا نام, ایک ہی ہو. دوسرا پہلو, جتنے منہیات ہیں, منکرات ہیں, جن پر وعید آئی ہے, جن کے نہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے, ان سب سے رک جانا, یہ صبر کا دوسرا پہلو. اور تیسرا جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں, کبھی بھی حالات آئے, مصیبتیں آئے, پریشانی آئے, الجھن آئے, تو واویلا اور شور نہ مچائے بلکہ صبر کرے. آج آپ کے یہاں انتقال ہوا ہے, تو اب شروع میں ان کو یہ بات سمجھے تو سمجھ میں نہیں آتی, لیکن پھر سمجھ میں آ جاتی کہ ہاں اللہ کی مرضی, انہی مرضی سے جنہیں لے لیے جنہیں رکھے, وہ بعد میں سمجھتے ہیں. لیکن جس دن جنازہ اٹھتا ہے نا, تو عورتیں چیختی ہے نہ, چلاتی ہے نہ, واویلا مچاتی ہے نہ. اور بعض گھرانوں میں تو میں پہنچا ہوں جہاں عورتیں جنازوں کے پیچھے ساتھ میں بھی نکل پڑتی ہیں. جب جنازہ تو ان کی بیٹیاں چلاتی ہے, اے ہمارا ابا ہمارا, یہ کیا کرنا ہے, یہ ہمارا شریعت ہے. انما الصبر عند الصدمۃ الاولی, جو میں نے حدیث پڑھی ہے, آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صبر تو وہ ہے جو پہلے مرحلے میں جو آپ کو تکلیف آئی تھی, پہلے وقت میں آپ کو جو الجھن اور ٹینشن آئی تھی, اور جو آپ کو غم پہنچا تھا, اس وقت صبر کرنا, یہ صبر ہے. پھر تو یہ تکلیفیں دھیمے دھیمے, جیسے انتقال کے آج شاید 3 دن ہوئے ہوں یا 2 دن, پھر انتقال کے 10 دن ہو جاتے ہیں, پھر انتقال کے مہینہ ہو جاتا ہے, پھر جو ہے سال گزر جاتا ہے, پھر کہتے ہیں اللہ کی مرضی ہے, گھر میں والی صاحب ریا نہ تھی, گھر میں ماں رہی نہ تھی. وہ بعد میں بات کرتے ہیں, لیکن پہلے دن تو واویلا تھا, پہلے دن تو نوحہ, جس نوحہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں ڈالی ہیں, فرمایا اس عورت پر جو ہے اللہ کی بھی لعنت ہے, اس عورت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لعنت ہے, اس عورت پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے, جو عورت اپنے میت پر نوحہ کرتی ہے. ایک عورت کے پاس سے گزر ہوا, میں یہ حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گزر ہوا ایک عورت کے پاس, اور وہ عورت جو ہے ایک قبر کے پاس رو رہی تھی. دیکھو, پھر آپ نے پھر تلقین کی, اس عورت سے کہا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ واصبری, اے اللہ کی بندی تو اللہ سے ڈر اور صبر کر. اس نے کیا کہا, وہ واویلے میں تھی, وہ نوحہ میں تھی, وہ چیخو پکار میں تھی, وہ ٹینشن اور الجھن میں تھی, اس نے آپ کو پہچانا نہیں. راوی خود بیان کرتے ہیں وَلَمْ تَعْرِفْهُ, اور اس عورت نے آپ کو پہچانا نہیں, اس لیے اس نے یہ بھودا اور بیکار لفظ بولا جو اس کو بولنا نہیں چاہیے تھا. میری آقا کی خدمت میں گویا اس نے گستاخی کی, اور یوں کہا کہ الیک عنی, تنے مارے تھی سو لے ہو دے. یہ الفاظ جو گجراتی کا ترجمہ کرتا ہوں,
तारे मारे थी सू ले जैसे अपने दीन की बात लेकर किसी के पास जाते समझाते तो होगा, ऐसा भी होगा। वो पैगंबर है, वो कायनात के खुलासे हैं, वो सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन है, वो तमाम अंबिया के सरदार हैं और वो पैगंबरों के खातम बनाकर भेजे गए हैं। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा दर्जा अगर किसी का है तो मेरे और आपके आका का है। और उनको वो औरत कहती है इलैका अन्नी, मारा समाज ना कोई वडील ने कोई कह दिए तो हूँ थाय, મને કોઈ કહી દે તો હું થઈ જાય, આંખ લાલ પીળી થઈ જાય, ગુસ્સો એકદમ ગલફા પર બહાર નીકળી આવે, एकदम पेशानी पर बल आवी जाए, लेकिन हुजूर कुछ भी नहीं बोले, चले गए। फिर किसी बताने वाले ने कहा कि अल्लाह की बंदी तुझे पता है इन्नहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो आकाए मदनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। फ़अतत बाबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दौड़ी हुई हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे पर आई। वलम तजिदहु बवाबी, और आपके यहाँ किसी भी गार्ड को और किसी भी चौकीदार को और किसी भी गेट कीपर को नहीं पाया। आज तो लोगों को बॉडीगार्ड चाहिए और एक फैशन बन गया। मेरे आका के दर पर कोई बॉडीगार्ड नहीं था, वो रिवायत में वलम तजिदहु, और वहां उसने कोई चौकीदार बवाबी जिसको आप गेट कीपर कहते हैं, कोई गेट कीपर नहीं था। और उसने अर्ज किया कालत या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम आरिफ का, मैं आपको पहचान नहीं सकी। वहां हुजूर ने फरमाया इन्नमस सब्रु इंद सदमतिल ऊला, वहां जो तू रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, असल सब्र तो वहां करना था। समझे मेरे भाई? तो सब्र का दामन थामे रखे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी, आपको भी, उम्मत के एक एक फर्द को दीन की तमाम सही बातों पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए।